رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت لمبا کاغذ عطا فرمایا جس پر قیامت تک جتنے بھی میرے سلسلے میں مرید ہوں گے وہ تمام مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا اور میں نے پڑھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا اے پروردگار عالم جو میرے سلسلے میں مرید ہو بیت ہو تو اس کی میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بعد اپنے مغفرت فرمانا. اللہ نے وعدہ کیا اے عبد القادر خوش ہو جاؤ تمہاری نسبت کی وجہ سے تمہارے سلسلے میں جو داخل ہے اس کی مغفرت فرماؤں گا. سبحان اللہ. یہ تو میں نے آپ کو غوث الاعظم کا فرمان سنا دیا کہ تو چھپانا گناہ ہے، لیکن آپ اس پر سے کیا سمجھے؟ اس پر سے آپ کیا سمجھے کہ صرف ہم مرید ہو گئے تو کام ہو گیا؟ بہت سے لوگ غلط مطلب لیتے ہیں بیانات کا اور جا کر کے کہتے ہیں مولا نے تو یہ بیان کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے بیعت بنے تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. ہاں اگر کچھ کوتاہی ہوتی ہو تو پھر یہ لوگوں کی دعا ہمارے کام آتی ہے، یہ سنبھالنے کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مرتبہ عطا فرمایا. اب رہا سوال یہ کہ چلو بھائی اس کی نماز میں کمی ہے، اس کی عبادت میں کمی ہے، اس کی سنتوں میں کمی ہے، سب باتوں میں کمی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اس کا کیا؟ تو ایسے لوگوں کے بھی مغفرت ہوگی لیکن اپنے کرتوتوں کی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد. اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ہر کوئی کہتا کہ مرید ہو جاؤ جنت پالو، مرید ہو جاؤ جنت پالو. ایسا نہیں ہے. بے شک سنی کا عقیدہ صحیح ہے، سنیوں کی مغفرت ہونے والی ہے، جو پیر کے مرید ہے اس کی مغفرت ہونے والی ہے، لیکن اس نے جتنے گناہ کیے، جتنی عبادت چھوڑی، جتنی نافرمانی کی، اس کی سزا بھگتنے کے بعد. تو پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کے قول کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے مرید ہو، اس کا مطلب اسی پر خاموش نہیں ہو جانا ہے کہ تم میرے مرید ہو اور بڑی آسانی سے بخشے جاؤ گے. نہیں، جو میرا فرمان ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو میرا نقش قدم ہے اس پر چلنا ہے، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرنا ہے. جس طرح میں نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنا ہے. جس طرح میں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی، تمہیں بھی نانا کی شریعت کی حفاظت کرنا ہے. لوگوں سے اب سمجھے آپ مطلب کہ جو داخل قادری ہے انشاءاللہ تعالی اس کی مغفرت، لیکن اس کے لیے فرمان غوث پر عمل ضروری ہے. اسی لیے تو اشعار میں کہنے والے بہت اچھا کہتے ہیں لیکن سمجھنے والے سمجھ نہیں پاتے. کہنے والے کہتے ہیں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں دامن ہے پیران پیر کا. تو یہ غوث الاعظم ہیں کہ جن کی عظمت میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم اور آپ تو خوابوں میں دیدار مصطفیٰ کر لیتے ہیں، لیکن غوث الاعظم وہ ہستی ہے کہ جو ماتھے کے آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کر لیتے ہیں. چنانچہ مجھے یاد آ گیا حضرت علی بن حیتی رحمۃ